صحرائے عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے صحرائے عرب کو ایک وادی جنت میں تبدیل کیا تھا، ایک ایسی قوم جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، مگر پھر بھی ایک ادنا سے چھوٹے سے چوہے نے اس ایک عظیم بستی کو تباہ کر دیا۔ قوم سبا کون تھی اور ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ ہمیں اچھی طرح سے علم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اہل مکہ بلکہ ہمارے اور ہماری آنے والی نسل کے لیے بھی بے شمار قصے اور کہانیاں درج کی ہیں تاکہ ہم ان میں سے سبق حاصل کریں اور سیدھی راہ پر چلیں، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قرآن پاک میں کئی اقوام کا ذکر کیا گیا ہے جن پر خوفناک عذاب نازل ہوا، جنہوں نے سرکشی کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ ان اقوام میں ایک قوم ایسی بھی تھی جنہیں قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے میں ہی عرب کی اس قوم کو بڑی شہرت حاصل تھی۔ قریباً 2500 سال قبل از مسیح بابل کے کتبے اور آسوریہ میں ان کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساغوم کہا گیا ہے۔ اسی طرح بابل کی کتاب جرمیہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے عرب میں بسنے والی اقوام کو مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب بعیدہ، عرب آریہ اور عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ قوم سبا کا تعلق عرب عربہ سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ایک سبا نامی شخص نے آباد کیا تھا، لہٰذا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے اور 4 شام چلے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے کہتان کی اولاد تھے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کہتانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت بھی سنائی تھی اور وہ ایک بہت ہی نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کے مشہور شہر معارب کو بھی آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب بھی ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت ہی سے تھا۔ قوم سبا کی حکومت ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ مصر، ایران اور ہند تک پھیل گئی تھی، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کے عروج کا زمانہ 1100 قبل از مسیح ہے۔ جب داؤد اور سلیمان کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حقیقت سے مانا جاتا تھا۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب بلقیس کی حکومت آئی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا اور شرک و بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا میں ایک معارب نامی شہر بھی آباد تھا اور وہ بلک نامی 2 پہاڑوں کے درمیان موجود تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی وجہ سے یہ شہر ہمیشہ سیلاب کی زد میں رہتا تھا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا بھی ذکر آتا ہے، نے مل کر ایک مضبوط بند تعمیر کر دیا جس نے سیلاب کو روک دیا اور پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر، اوپر اور نیچے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک تالاب تھا جس میں سے 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائیں گئیں۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پہ باغات لگائے گئے جن میں ہر قسم کے پھل اور باغات کثرت سے اگائے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت اگر اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر چلتی تو پھل خود بخود ٹوٹ کر اس کی ٹوکری میں گرتے رہتے، یہاں تک کہ اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں پر پھیلے باغات کو دیکھ کر یہ ایک خوابوں کا شہر لگتا تھا۔ قسم قسم کے پھل کثرت کے ساتھ اگائے گئے تھے، ان میں الائچی، دار چینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اس قدر نوازا تھا کہ یہاں پہ سانپ، بچھو، مچھر، مکھی یا کسی بھی موذی جانور کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان سے ملکہ بلقیس کا رشتہ ہو جانے کے بعد
قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی اور وہ لوگ کافر ہو گئے۔ ان کے اندر شرک و بت پرستی کا زور ہو گیا۔ انہوں نے چاند، زہرہ اور سورج جیسی دیویاؤں اور دیوتاؤں کو اپنا رب بنا لیا اور ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ نہ صرف بت پرستی بلکہ وہ لوگ نہایت ہی عیش پرست اور اللہ کے ناشکرے ہو گئے تھے۔ وہ مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے اور خدا کی یاد سے غافل، اور وہ اللہ کو بھول بیٹھے تھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں اس طرح سے مست ہو گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے۔ ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ یہ خالص گندم سے اپنے بچوں کی گندگی صاف کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ گندگی ایک بہت بڑا پہاڑ بن گیا۔ اور اگر کوئی شخص ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتا تو وہ کہتے، جاؤ، ہمیں پھل اور اناج کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم اور میوے موجود ہیں۔ غرض یہ کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں غافل کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن ان پیغمبروں کا ذکر قرآن و احادیث میں نہیں ملتا۔ ان انبیاء کرام نے ان کو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کی اور انہیں راہ راست پر آنے کی نصیحت کی، لیکن افسوس کہ ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ کفران نعمت پر تلے رہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ ان کے جرم کی پاداش میں ان پر اندھے چھچھندروں کو مسلط کر دیا۔ ان چھچھندروں اور چوہوں نے ان کے عظیم معارب ڈیم کا رخ کیا اور اس کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا اور اس میں بے شمار سوراخ کر دیے۔ کچھ دنوں بعد جب پہاڑ سے پانی آیا تو اب کی بار ڈیم وہ پانی نہ روک سکا، بلکہ ان سوراخوں سے پانی سارا بہہ گیا اور پورا معارب شہر اور اس کے پھل، باغات، اناج، سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، اور پورا کا پورا شہر اس پانی کے اندر ڈوب گیا۔ اور آنے والی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا نشان بن گیا۔ نعمت کی کثرت نے قوم سبا کو شکر بجا لانے کی بجائے سرکش اور خدا کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ کر ڈالا۔ ان میں سے صرف چند افراد بچے تھے جنہوں نے بعد میں آ کر مدینہ شہر کو آباد کیا اور اوس و خزرج کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن وہ افراد ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو بچایا۔